اس کی ووٹ کی پروٹیکشن کی بات، اس کے حقوق کی پروٹیکشن کی بات. اس نے ووٹ دیا آپ کو، ریزرو سیٹ یہ لے گئے بھائی. کیوں بھائی؟ اس کی جو منشا ہے وہ ہے آپ، اس کی منشا عمران خان نے عمران خان کو ووٹ دیا. اور عمران خان کو کہتے ہیں سیاست نہیں آتی، لیکن عمران خان کی جیتوں کی ہوئی سیٹوں پہ آپ اپنی نشستیں لے رہے ہو. اصل میں یہ وہ لوگ ہیں پیپلز پارٹی، نون لیگ، جو جہاں سیٹ دیکھیں ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. جدھر سیٹ دیکھیں، کرسی دیکھیں، ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. پی ایس ایل کے میچز میں خالی نشستیں دیکھیں، ان کے منہ میں پانی آ گیا جو ہمیں چاہیے. ابھی لیٹن امریکہ پیناما میں الیکشن ہو رہا ہے، ادھر ایڈوانس بکنگ کرا دی ہوگی انہوں نے کہ جی ہمیں وہ سیٹیں چاہیے، ریزرو سیٹیں. کویت میں الیکشن ہو رہا ہے، وہاں پہ انہوں نے بکنگ کرا دی ہوگی کہ ہمیں مقصود جہاں سیٹ دیکھتے ہیں پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں سیٹ چاہیے. اقتدار کی سیاست کرتے ہیں، اقدار کی نہیں. اور قانون اور آئین کہ اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بہت خوشائن فیصلہ ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ جو یہ حق جس کا بنتا ہے اس کو ملے. یعنی کہ یہ ساری سیٹیں خواتین کی اور اقلیتوں کی جنہیں مخصوص نشستیں یا ریزرو سیٹس کہا جاتا ہے، یہ اسی پارٹی کو ملتی ہیں جس نے عوام کے ڈائریکٹ ووٹ سے جو سیٹیں جیتے ہوتی ہیں ان کے اگینسٹ اسی تناسب سے یہ سیٹیں ملتی ہیں. اور امید ہے کہ یہ سیٹیں ساری کی ساری عمران خان کی ہیں اور ان کو ملیں گی انشاءاللہ. سر ان سیٹوں کی وجہ سے بڑے اہم فیصلے بھی آگے ہونے ہیں، آپ جانتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کہیں پی ٹی آئی وہ ووٹ کرے گی؟ یا دو بڑی ایکسٹینشنز ہیں سر آگے، تو کیا کرے گی پی ٹی آئی کا؟ کوئی اس حوالے سے ابھی آپس میں کوئی ڈسکشن ہوئی ہے یا پی ٹی آئی کی یہ جو بڑی ایکسٹینشنز ہیں، دو بڑی ایکسٹینشنز؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا تو اس پہ موقف آ گیا نا، آپ کے سامنے آ گیا تھا کہ پی ٹی آئی جو یہ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں. اول تو آپ دیکھیں نا، آئینی ترمیم جو کر ہی نہیں سکتے یہ، کیونکہ آئینی ترمیم اور بلڈوز کرنا یہ تو بالکل غلط ہے. کوئی بھی ریفارمز جب آپ لاتے ہیں، اول تو یہ ریفارمز نہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کچھ اور ہے. لیکن جب آپ ریفارمز لاتے ہیں تو آپ اس پہ پارلیمنٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ساری جماعتیں، اپوزیشن اور ٹریجری کی جماعتیں مل بیٹھ کر اس پر غور و فکر کریں، نظر ثانی کریں، اور پھر دیکھیں کہ کیا یہ عوام کے مفاد کے حساب سے ٹھیک ترمیم ہو رہی ہے، لیجسلیشن ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر ووٹنگ ہوتی ہے. یہ طریقہ کار ہے. بلڈوز کرنا کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا. مثال دیتا ہوں میں آپ کو، فیٹف کی جب قانون سازی ہو رہی تھی، انتہائی ضروری قانون سازی تھی پاکستان کے لیے، جس پر انہی پارٹیوں نے بغیر اس کو دیکھے کہ کیا ضروری ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا ہم نہیں اس میں ووٹ دیں گے، اور انہوں نے نہیں دیا تھا. وہ گرے لسٹ سے نکلے تھے، عمران خان صاحب نے نکالا تھا، انہوں نے تو ووٹ نہیں دیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں نیب امینڈمنٹس پہ اگر آپ کریں ہمارے ساتھ تو ہم ووٹ دیں گے، شرط رکھی تھی. یہ نہیں دیکھا تھا کہ عوامی مفاد کس میں ہے. اور نیب امینڈمنٹ ساری اپنے پرسن اسپیسیفک تھی نا، تو اس طرح سے ہوا تھا. تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو پارلیمنٹ کا مقصد کیا ہے، پہلا مقصد ہے کہ عوام کس کو چاہتے ہیں، کس کو ووٹ دیتے ہیں. یہ نہیں کہ بیچ میں فارم 47 آ جائے، بیچ میں جال سازی ہو جائے ریزرو سیٹس کی، یہ وہ، بلکہ عوام کی جو منشا ہے اس کی اصل میں عکاسی ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر.